العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين صلی اللہ انتہائی توجہ کے ساتھ چھوٹا سا پیغام جو کہ ہم دینا چاہتے ہیں اس کو آپ سے بات کریں۔ مجھے کہتا ارشاد فرما رہے تھے پنجابی کے اندر لیکن پنجابی اصل میں میری جو اگر کے زبان ہے لیکن کیونکہ وہ عادت جو ہے وہ اردو کی ہے تو امید ہے آپ کو سمجھ آتی ہے۔ جیسا کہ ہمارے محترم نشان کا وکیل صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا تعلق ایک مناظرے کی فیلڈ سے، ہر بندے کی فیلڈ ہوتی ہے، کچھ مقرر ہوتے ہیں، کچھ مقرر ہوتے ہیں، کچھ مناظر ہوتے ہیں، کچھ مدرس ہوتے ہیں، ہمارے علماء کی بھی فیلڈ ہے۔ تو میری جو فیلڈ ہے وہ مناظرے کی فیلڈ ہے۔ ہمارا کام ہے ڈیبیٹ کا، مباحثات کا، مباحثات کا، دلائل کا ہمارا کام ہے۔ تو قادیانیت کے حوالے سے اپنے گوٹ کے حوالے سے کچھ باتیں دو چار موٹی عرض کرتے ہیں جو کہ یہ پیغام آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے، بہت اہم۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ بچوں سے گزارش ہے بیٹا جس نے باتیں کرنی ہے وہ یا تو باہر جا کے باتیں کر لیں، تو اگر کوئی بات سننی ہے تو کے ساتھ سننا ہے، آپ نے اس طرح نہیں کرنا۔ دروازہ بڑے بند کر دیں تاکہ بچوں کی آواز اندر نہ آئے۔ تو یہ جو ان کے بزرگ بیٹھے ہیں یہ اچھے طریقے سے پیغام جی کوئی روایتی یہاں پہ کوئی وہ لیکچر نہیں ہوگا، بیان نہیں ہوگا۔ اچھا مجھے ایک بات بتائے، اگر میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، تو آپ میں سے کوئی ایک دو بندہ کوئی بات کھڑا کرے گا کہ مجھے بتائے کہ ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت ہے؟ اللہ بتائیے ماشاءاللہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ مسلمان ہے کہ نہیں؟ جی جی عقیدہ ختم نبوت اسلام کی جڑ ہے، بے شک۔ اگر یہ نہیں پتا اور یہ اس عقیدے کے اندر کوئی لچک ہے، کمزوری ہے، تو وہ مسلمان کامل مسلمان کا مطلب نہیں۔ تو میرا ایک سوال ہے آج کہ اگر آپ میں کوئی ایک آدھ پتہ بات کھڑا کر دیں اسے سننا چاہتا ہوں کہ میں ایز اے ٹیچر اور آپ ایک اسٹوڈنٹ میں یہ کلاس پڑھا رہا ہوں، میں آپ کو سوال کرتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں؟ آپ کا عقیدہ ہے، کوئی ہاتھ کھڑا کرے تو اسے سننا چاہتا ہوں۔ جی محترم تقریر تھا فرمائیے۔ ہمارا وقت کا یہ ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیا ہے۔ آپ کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا کذاب ہوگا، وہ ملعون ہوگا اور وہ واسطے جہنم ہوگا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبیوں کے سردار ہیں، اور ختم نبوت آپ پر ختم، آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں اور یہی ختم نبوت ہے۔ بہت خوب ہو گیا، بہت کمال ہے۔ اس کی وجہ میں نے پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے جو بچے ہیں نا وہ جا رہے ہیں انگلینڈ کے اندر، جرمنی کے اندر، کینیڈا کے اندر، دیگر ممالک کے اندر جا رہے ہیں، حتیٰ کہ دبئی تک جا رہے ہیں۔ تو وہاں پر قانونی مندری ان کو ملتے ہیں اور وہ کہتے ہیں دیکھو یہ کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں تمہارے جیسا ہی، جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وہی دیکھو ہم نہیں پڑھ رہے، قرآن ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں،
داڑھی سننے کی رکھی میں نے بھی رکھی, پاک سننے کی باندھی میں نے بھی باندھی, حج تم بھی کرتے میں بھی کرتا, زکات تم بھی دیتے میں بھی دیتا, سارے معاملات وہی ہیں. تو پھر ہم کافی اس جگہ سے ہو گئے. وہ تو ہمارا بچہ گیا ہوتا ہے نا دبئی یا جرمنی کینیڈا انگلینڈ ادھر ادھر جاتی ہے, آپ تو بچے جاتے وہ کون جاتا ہے آسمانی مخلوق کری جاتی ہے. ہمارے بچوں کا پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ قادیانیوں کا ہمارے ساتھ اصلی اختلاف ہے. اب وہ پتہ جب ملتا ہے نا اس کو, وہ یہ نہیں کہتا میں قادیانی, وہ نہیں کہتا, وہ نہیں کہتا یہ باتیں اسی کر رہے ہیں قادیانی بن رہی, اس کو گالی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم قادیانی بن رہی نہیں. اس کو اگر تم پوچھو گے تو انکار کر دیں, وہ کہتے ہیں کوئی میں نے تو قادیانی میں مزے نہیں. وہ کہتے ہیں میں احمدی, میں کیا ہوں اپنے آپ کو قادیانی مزے کیا کہتے ہیں, ہم کیا ہے احمدی, جماعتی احمدیہ ہماری جماعت ہے. ہم بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے. وہ یہ اب یہ والی چیز آپ کو یہاں پہ آج سمجھائیں گے کہ ایک تو یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے ان کا, اور دوسری بات یہ ہے کہ قادیانی مذہبیوں کے ساتھ مسلمانوں کے اختلاف کون سے ہے. وہ والی چیز ایک سمجھا کے تو آپ کو یاد رکھنا پر اس چیز کو آپ نے اچھا یہاں پر ایک یہ بھی ہے کہ میں پہلے ارد کر رہا ہوں کہ یہ کوئی روایتی چیز نہیں ہے. میں یہاں پہ آپ کو یاد کروانے کے لیے چیزیں رٹا لگوانے سبکل پڑھانے کے لیے آپ کو یاد کروانے ہو سکتا ہے میں بعد میں سنوں آپ سے کسی سے بات کرا ہوا بتاؤ جو چیز بتائی تھی وہ کیا ہے. بڑی کوشش کے ساتھ اس کو تو دل اور دماغ کے اندر بتانے والی چیزیں تو میں عقیدہ کرتے وہ تمہارا ایک واسطہ یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی و رسول ہے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے دنیا کے اندر بھیجا. اس کے بعد یہ سلسلہ نبوت و رسالت کا جاری رہا. وقتاً فوقتاً جہاں پہ ضرورت ہوتی, جس زمانے میں ضرورت ہوتی, اللہ پاک کی مشیت تھی, اللہ پاک قبول فرماتا رہا. سب سے آخر میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ کے بعد اب یہ جو لفظ کہنے لگا توجہ کے ساتھ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. یعنی کیا لفظ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. نبی پیدا ہونے کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اسی کو عقیدہ ختم ہو گیا. بے شک یہ جو پیدا ہونے کا لفظ ہے اس کو آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے قبر کی دیواروں پر, اور اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا عقیدہ رکھنے کو کی تعریف کرتے ہوئے کہ اب کوئی نبی آ نہیں سکتا, وہاں پہ مسئلہ ہو, وہاں سے کیا ہو جاتا ہے مسئلہ ہو جاتا ہے. وہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا اللہ میرا خالق میرا سونا ہر چاہت کے اوپر قادر ہے. وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے, ان کو کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وہ خود کہتا ہے پایا خود کام ہو جاتا ہے. اس نے جب چاہا تو مٹی کے ٹکڑے سے ایک خوبصورت انسان پیدا کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام بن باپ کے بن ماں کے, اور جب عورت کو پیدا کرنا چاہا تو ایک مرد سے پیدا کر دیا. اللہ اکبر. کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ وہ ہر چاہت کو قادر ہے. وہ جو چاہتا ہے کوئی روک بے شک اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کیوں کیا, یہ کیسے کیا, کوئی سوال نہیں. سوال اس کے اوپر ختم. تو اللہ کی چاہت ہوئی, اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو مریم کے علیہ السلام کے وطن سے پھر باپ سے پیدا کیا. اللہ
یہ تھا انسانیت کا اصول یہ تھا کہ مرد و زن کے ملاق میں ایک اولاد کو وجود بخشتا ہے، لیکن یہاں پہ اصول ٹوٹ گیا. توڑنے والا کون ہے؟ وہی خالق ہے جس نے یہ اصول بنایا. یہی اصول سے پہلے بھی توڑا تھا، کیونکہ اصول ہی اس کے ہے نا، تخلیق اس کی ہے. ہمیں اس کے سوال جواب کا موقع ہم دونوں بیان کو سوال کریں کہ یہ تم نے کیوں کیا، کیسے کیا، کیوں، کیسے، چینوں چنا سب غلط تمہارے وہ خالق ہے، وہ سالے وہ کسی ہے، وہ سالے پانی تارا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی روک نہیں. تو اگر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو یہودی جو تھے انہوں نے صلیب پہ چڑھانا چاہا، سولی دینا چاہے، سولی ان کو پکڑ کے ان کو مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، صلیب پہ چڑھانا چاہتے تھے. ہوا یہ کہ جب یہودیوں نے یہ واقعہ تو خراب ہو چکا ہوگا تو کرتا رہو مگر اصل میں جانا تھا وہ آگے اصل چیز آگے ایک دم کا مزید بتا رہا ہو، ایک چیز آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہو. اصل کہانی کیا ہے، کیسے چلی، کیسے ہوئی، تو کاجے نہیں بندے کیسے بدل آتی. ہاں ہاں وہ اسٹوری کرنا ضروری ہے نا. جی جی بے شک تو آگے بڑھا بے شک کہانی ہوئی کیا. جی جی تو عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی پکڑنا چاہتے تھے. یہودی جب آئے نا باہر ان کی سوچ باہر آئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اندر سے سیکھ مانے اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رشتے کا رسول کیا کہ عیسیٰ کو میری طرف اٹھا کے لے زندہ زندہ روح نہیں زندہ جسم اور روح سمیت جو تھے جس طریقے سے ہو جسمانی ان کا درجہ تھا جو تھا اسی طریقے سے زندہ. لیکن جب اللہ کا پیغام آیا نا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اکھا کھول کے کر اصل مجاہد نہیں سنتا ہوں، مجاہد کو نگرانی ہوتی ہے، مجاہد ٹائٹ ہوتے ہیں سمجھیں گے بے شک. مجاہد کیسا ہوا اس کو ہو جائے گا آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. دور دے کے کیسا جا رہا ہے یار، ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہے، جو مرضی کام سے پکڑا جدھر مرضی لے جاتا ہے. ابھی تمہارا سیدھا کیسا جوتا کرنا سیدھا تمہیں رکھا ہوا ہے، جو مرضی آپ اس کا کے دوسرا لے گیا تمہیں گوگل سے ہی لے کے تمہیں کام سے پکڑ کے فلاں اٹھا لے گیا تمہیں کام سے پکڑ کے اللہ تم کی باتیں سنا کے نکل 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 دل جاری کیا ڈرامے لگائے تھے. سمجھیں گے آگے کھول کے رکھنا چار کر کے رکھنا بے شک مجنونہ بن جائے مجنونہ بن جائے عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے. جب واجب کیا کوئی سننے سنانے کی اللہ کی باتوں کو تو نہیں دیا جاتا اللہ اکبر. ٹیگ ہو گیا یار دیکھو ٹیگ ہو گیا بات کرنا چاہو سنے سنو. اچھا ہوا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہوا بیٹا آیا اور وہ پچھلوں کو جگائے مولانا صاحب آجا کے بہت ہی کرتے ہو وہ کیوں نہ ہو ٹیگ ہو گیا. اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب وہ پیغام ہوتے نا اللہ کہ اللہ کا بلاوا آ گیا ہے تو آپ نا غسل کے لیے تشریف لے غسل خانے. آپ غسل خانے سے جب تشریف لے کے آئے تو بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اسی وقت وہ حکم ہوا فرشتہ اللہ کو اٹھا کے آپ کو چھوڑ اسی وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرب قیامت کے اندر اللہ پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آسمان سے زمین کی طرف نزول کرے. سبحان اللہ. اور جب وہ تشریف لائیں گے نا پتہ ہے کہاں پہ لائیں گے تشریف. ایک دنیا کے اندر ایک علاقہ ہے اس کا نام ہے دمشق. کیا ہے؟ نام یاد رہے گا دمشق. دمشق کی ایک جامع مسجد ہے. کیا جامع مسجد بڑی مسجد. اس مسجد کا ایک مشرق کی سائڈ کے اوپر ایک مینارہ ہے جس کو مشرقی مینارہ کہتے ہیں وہ ابھی بھی موجود ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی مفصل حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری اطلاع کے نبی پڑھیں فرمایا کہ اللہ پاک عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمان سے نزول کرے گا. دو فرشتوں کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھے ایک ادھر فرشتہ ایک ادھر فرشتہ ہاتھ رکھے ہوئے اس مینارے کے اوپر
فرمایا کہ بالوں کے پانی کا پکڑاؤ اللہ اکبر کوئی پانی سے پہلے سمجھ آئیے جی جی اللہ نے بیان کی اللہ کے نبی نے عیسیٰ ابن مریم کی قرب قیامت میں نازل اور وہ جب یہ حدیث بیان کی نا پہلے وہ احوال ہی بیان کی کہ جب یہ وہ آئے کہ ان کے قریب ہی یہ معاملات ہوں گے تو ایسا نہیں کہ بس وہ کوئی طور پہ نہیں پہلے یہ فتن کا دور ہوگا فتن فرمایا ایسے کی احادیث فرمایا کہ ایسے فتن دیری رات کی طرح آ جائیں گے بارش کے قطروں کی طرح برسیں گے فرمایا کہ ایمان کو محفوظ کر لینا تم ساتھ کوٹریوں کے اندر بھی تمہیں چھپنا پڑے چھپ کے دروازہ بند کر کے اپنے ایمان کو بچا لینا وہ دور ہوگا جب یہ سب دور ہو ایسے ہی علامتیں ہیں اور بڑی چھوٹی کی علامتیں جانی یہ تو بڑی علامت ہے نا عیسیٰ ابن مریم امام مہدی دجال یہودیوں میں یہ بڑی علامتیں ہیں چھوٹی چھوٹی علامتیں کہا مسجدوں کے اندر گانا بجا ہوگا ماں باپ کی عزت نہیں ہوگی ماں باپ نیچ ذاتیں نیچ لوگ جو ہوں گے وہ بڑی بڑی باتیں بنائیں گے اس طرح کی علامت بیان وہ تو ساری علامتیں پوری ہو رہی ہیں اور تیزی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں خود کے عمل کی طرف لوگ بڑے صادق صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فرمایا تھا ہو گیا ہے اٹل زبان سے اٹل الفاظ نکلے ہو گئی اور اسی لیے آ گئے ہیں بے شک جب فرما دیا نا آنا ہی آنا ہے اب کوئی علاق مسلی پورا ابھی کوئی کسی کا بچہ کوئی دلی پروجی یہ سب ڈرامے کوئی نہیں ہو سکتا عیسیٰ ہے عیسیٰ ہی ہے وہ نہیں کیا اور وہ زندہ آسمان سے پیدا نہیں ہو پیدا نہیں ہوں جو میں نے وہ جب تقویر کو کی قریبی آتی تھی پیدا کا لفظ ہوتا ہے نا پیدا اب تو نبی پیدا کیوں اس لیے آ سکتا ہے آ کون سکتا ہے جس کا بد ہے جس کا بد ہے جس کو اٹھار لیا تھا وہ ٹوٹے کیا مسئلے آئے گے اور جو انبیاء تھے نا وہ جدوائی کیا کرتے تھے یا اللہ محمد کی امت سے صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ یا اللہ محمد کی امت سے پیدا کر سکتا وہ دعائیں کیا کرتے تھے ہمارے علماء نے لکھا کہ وہ جو دعا کی نا ربیتا علی رسینا علیہ السلام کے ہاتھ میں لگے سبحان اللہ ایک یہ کہتا ہے کہ نبی کی نبوت کو چھیننا نہیں جاتا نبی کی نبوت کو جو نبی ہے نبی ہی رہتا ہے یہ نہیں ہے کہ پہلے تو نبی تھا آپ نبی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام پہلے جو نبی تھے جب انہیں شریف آئے ان کو وقت نہیں ہو گیا ایسا نہیں ہے بھیا نبی کی نبوت چھینی نہیں جاتی ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک عذاب وہ بڑھ جائے گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی تو وہ ہے ان کے وقت بھی نبی تھے جب تشریف آئے ان کے وقت بھی نبی ہو گیا کہ ایک عذاب اور بڑھ جائے گا میرے آقا کی شریعت کے حامل ہو میرے آقا کی شریعت کی ترویج و اشاعت کرنے والے بات سمجھے کہ تو یہ وہ موٹی باتیں ہیں جو میں الفاظ کے اندر الفاظ کے پیرائے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ قادیانی مدعی آپ کو جگہ جگہ جو میں نے بیان کی جگہ جگہ تعبیرات کر کے نا آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں تو میں نے ایک خوبصورت انداز میں الفاظ کے اندر ایک عقیدہ جو ہے نا ہمارے اسلام میں وہ بتا رہی ہے انشاءاللہ یہ آپ کے کانوں کے رستے دل و دماغ میں نقش ہو گیا یہ عقیدہ آئندہ کبھی بھی رہتی زندگی کا کبھی بھی آپ کو کوئی ادھر ادھر تبدیل کر کے دکھانے کی کوشش ہے انشاءاللہ کیونکہ آپ نے سن لیا پتہ چل گیا اچھا کہانی یہ ایسے سے ہو مردی کرتے مرزا غلام کا یہ کہتا ہے کہ وہ چیز عیسیٰ ابن مریم کے زمانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا وہ عیسیٰ ابن مریم میں استغفر اللہ مردی کیا کہتے ہیں کہ وہ عیسیٰ ابن مریم مرزا کا یعنی سمجھے کہ نہیں سمجھے اسی لیے مرزا غلام کا یعنی کہ یہ لوگ کہتے ہیں مسیح موعود موعود وعدہ وعدہ کیا گیا موعود وعدہ کیا گیا یعنی ایسا مسیح جس کا وعدہ کیا گیا وہ مسیح کون ہے مرزا غلام قادری اب مرزا غلام قادری یہ اس کی ماں کا نام تھا چراغ بی بی جس کو گاؤں والے مائی کچیٹی کہتے تھے کچیٹی مائی کچیٹی کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بارک اور احادیث کے اندر ابن مریم کے نزول کا کہا ہے بے شک اب ابن کثیر کا کہا ہے
اللہ اکبر موٹی سی بات جو مردوں کی آج تک سمجھ مردوں کو آج تک سمجھ. تو گزارش یہ ہے کہ عیسائی نے بھائیوں کے نام کے اوپر بڑے بڑے لوگوں نے دعویٰ کیے اور یہ جب مرزا غلام قادیانی یہ اس نے دعویٰ کیے تھے اس وقت کے حالات آپ تاریخ پڑھے تاریخ کو کہتے ہیں نا ایک ایسا آئین ہے جس کے اندر جو امتیں ہوتی ہیں وہ اپنے خطوات درست کرتی ہیں. تاریخ ایک ایسا آئین ہے تاریخ کے اوپر نظر ہوتے ہیں ہوا کیا ہے کیسے ہوا ہے کون سے احوال ہے. تو وہ دو دورہ تھا وہ ملکہ وکٹوریہ کا تھا پاک و ہند کے اندر ان لوگوں نے وہ انگریزوں کا قبضہ تھا. اب مسلمان جو ہے نا آزادی چاہ رہے تھے مسلمانوں نے علاقے جہاد کر چکے تھے مسلمان لڑائی کرنا چاہ رہے تھے. انہوں نے انگریزوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی یار اس طرح کا کام کیا جائے ان کے اندر کی بندہ کام کے جہاد کو حرام قرار کیا جائے. ہاں وہ کوئی من گڑت قرآن کی آیتیں لے کے آئے حدیثیں لے کے آئے تو من گڑت اس کی تبدیلات کرے کوئی گھر سے بنائے ہوئی چیزیں جبہ دستار میں باندھا ہو تو یہ احوال ہے. تو ان کو مرزا قادیانی کے اندر جہاد کی حکومت کا بھی فتویٰ دلوایا. پہلے لوگوں کے اندر وہ شروع ہو گیا تھا یہ مناظر اسلام ہے یہ بڑے مناظر کرتا ہے ہندوؤں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مناظر. اب لوگ تو کریں وہ بزرگڑا لوگ مجنون ہوتے ہیں نا جہاں پہ داڑھی پاک دیکھتے ہیں وہاں پہ بیچی جاتی ہیں سمجھ نہیں آتی عقیدہ تو دیکھو اس کا عقیدہ کون سا یار. بے شک ہر داڑھی پاک والا تمہارا وہ نہیں ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ بٹیروں کا ہوتا ہے نا شکاری اس نے جال جب لگایا تو جال کی دوسری سائڈ پہ وہ کھڑے ہو کے بٹیر کی آواز نکالتے ہے کہ نا جب بٹیر کی آواز نہیں نکالے گا بٹیر اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرا کوئی یار ہے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے چل ادھر چلتے ہیں ادھر آتا ہے ادھر جال ہوتا ہے مصنوعی آواز وہ نکال رہا ہے یہ بناوٹی ایک انہوں نے بناوٹ اسلام کا انہوں نے چونکہ مخالفت کرنی تھی اسلام کو انہوں نے نقصان پہنچانا تھا مکہ وکٹوریہ کا مشن یہ لوگ لے کے آئے تھے اور آ کے انہوں نے لوگ کیا ادھر سے نبوت کا دعویٰ کروایا مرزا قادیانی سے انگریزوں نے ادھر ایران کے اندر تھا وہابی ایرانی سے نبوت کا دعویٰ کروایا. یک وقت دو انہوں نے نبی کھڑے کیے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کو تو آیا ہی نہیں سکتی جب تک کہ 30 کذاب جب تک نہ آنے ان میں سے ہر ایک وہ ہوگا کہ جو اپنے آپ کو نبی کہے گا لیکن کہا کہ وہ نبی نہیں ہوگا. وہ کذاب و دجال ہے اور خاتم النبیین میں خاتم النبیین ماشاءاللہ میرے پاس کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے اور تصویر کے دونوں آپ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں دونوں کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب آنا کہ ایک بندے اعتراض کرتے ہیں اگر تم تو کہتے ہو خاتم النبیین میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نبی آ نہیں سکتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ آنا ہے تو پھر تو ختم نبوت کی تو ٹوٹ گئی نا وہ سرکار تو پھر ختم نبوت وہ خاتم النبیین یہ تو نہ رہے مجھے بس آتی ہے عام ختم نبوت کی بات وہ ہوتا ہے اب اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ خدا سامنے بھی آنا ہے وہ پتہ ہی نہیں تھا. ہمارے محرابوں میں ممبر کی آواز ہی نہیں تھی اس کو پتہ ہی تھا کہ دے گا ہی نہیں پتا تھا اب دے گا تو پتا ہوگا اس کو اگر میں نہیں اس کو یہ بات کرتا ہوں تو اس کو پہلے اپنا سیدھا پتا ہوتا تو وہی تو اس کے اعتبار پتا نہیں تھا. بے شک سمجھے کہ تو عقیدہ ختم نبوت آپ لوگوں کا اتنا پختہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر رتی برابر کی لچک رتی برابر کی کوئی کمپرومائز رتی برابر نہ کوئی کمپرومائز ہے ہی نہیں کسی قسم کا. آج کوئی کہے نہیں وہ نبوت کا فیض مجھے ملا ہے تو فیض مل کے جناب میں بھی نبی بن گیا ہوں میں دلی نبی تو میں گروزی نبی تو میں حقیقی نبی تو میں تشریحی نبی تو غیر تشریحی نبی. ابے دنیا کی ہر قسم کی نبوت کا حیرات ختم ہو گیا. بے شک تم نے جتنی بھی بنا رہی ہیں اگر کہ ایسی ہوتی نہیں یہ دلی گروزی حقیقی غیر تشریحی یہ ڈرامے اپنے گھر میں رکھو
ایسا ہوتا ہے. یہ قاعدے کو صحیح بیان کرتے ہیں جی نبوت کی قسمیں یہ قسم اتنی کوئی قسم تو بالفرض اگر یہ قسمیں ہوں بھی سب کا دائرہ کار کیا ہے دروازہ وہی مرزا قادیانی نے نا وہ خدمت کی پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کرنے کی وجہ سے اس کو نبوت مل گئی. لیکن کوئی نبوت کسوی چیز ہے کہ محنت مزدوری کر کے کوئی بھی مطلب مجھا قانون اٹھا کے نبی بن جائے. کمال کی بات ہے. مرزا غلام قادیانی کی شخصیت اتنی ذلیل ترین شخصیت بے ہے شک امان والا بے شک اتنی ذلیل ترین زمانے کا گندا ترین انسان کہ جو کہ جناب شراب کے نشے کے اندر ٹر رہا کرتا ہے. تانو کوئن نام کی شراب تھی. مرزا غلام قادیانی بڑے شوق سے پیتا تھا بڑے اور ڈالوں کے ڈالے میں کویا کرتا تھا لاہور سے. خود وہ قادیان انڈیا جو قادیان وہاں پہ تھا اور قاضی یار محمد اس کا جو مرید تھا اس کو بھیجا کرتا تھا کہ لے کے ڈال وہ یہاں سے لے کے جاتا تھا. فیمی بڑی کھاتا فیمی افیون جی بڑے. اچھا پھر مرزا غلام قادیانی جو ہے نا اب اس قسم کی شرابیں اس قسم کے کام جب کرے گا تو پھر بیماریاں تو لگیں گی نا. دل بھی کمزور ہوگا پھپھڑے بھی کمزور ہوں گے معدہ کمزور ہوگا دماغ کمزور ہوگا نظر کمزور ہوگی قوت سماعت پہ فرق پڑے گا قوت گویائی پہ فرق پڑے گا. کئی ماں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پورے زمانے کی بیماریوں کو اکٹھا کر دیں. یہ ہیپاٹائٹس ہے شوگر ہے جی دفعہ مرزا میں نام دسو نا کہ دو کالا نیلا پیلا ارنم پرنم شرنم دنیا کے سارے مرض اکٹھے کرنے مرزا غلام قادیانی کے وہ سارے کے سارے مرزا قادیانی کی بیماریوں کے مطلب موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی اتنی بیماریوں اتنی. مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ مجھے نا دن اور رات میں اچھا چلو مدد کی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دو درجے چادریں پہنے ہوئے ہوتے ہیں آسمان سے جب نزول کریں گے دو درجے چادریں پہنے ہوئے. اب مرزا غلام قادیانی وہ کذاب آدمی تھا دجال کا تعویلات کرنے کا ماہر تھا. بات کو گھما کے لے جاتا تھا کہیں اور کہتا ہے وہ ایک تعبیر کی خوابوں کے اندر کیا تعبیر جدو کوئی خواب ہے کہ تعبیر بھی تو ہوتی ہے کہ نہیں بے شک مطلب تعبیر کی تعبیر خواباں کی جو کتاب ہے اس میں یہ ہے کہ جڑے زرد رنگ ہوتا ہے نا ان اندر بیماری کیا کہتے ہیں اس کو یعنی رات کو سوتے ہوئے اگر کوئی زرد رنگ کوئی دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہے بیماری. ایسا دیکھا مجھے دو اصل میں بیماریاں دو درد چادروں سے مراد ہے دو بیماریاں. تو میں کیونکہ اس ابن مریم تو میری دو بیماریاں کون سی ہیں. کہتا ہے ایک دھڑ کے اوپر کے حصے کی ایک دھڑ کے نیچے کے حصے کی. دھڑ کے اوپر کے حصے کی کہ مجھے مراکی دورے پڑتے دورے پاگل پنی دے جنونی دورے مرغائی دے مراکی مرا اور دھڑ کے نیچے والی حصے کی بیماری کون سی ہے دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی ہوتا ہے. دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی ہوتا رہتا ہے. آپ خود اندازہ کر لیں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مرزا غلام قادیانی کے معجزات یعنی نشان جس کو کہتے ہیں قادیانی مرزا کہتے ہیں کہ مرزا قادیانی کا نشان ہے. کتابیں لکھی ہیں مرزائیوں نے کہ مرزے کا نشان نمبر 1 نشان نمبر 2 نشان نمبر 3 نشان نمبر 4 یعنی مرزے کے نشانات. تو اس کا ایک نشان یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کو دن اور رات میں 100 دفعہ ٹٹی ہوتا رہتا تھا. لیکن یہ اس کا معجزہ یہ لوگ سمجھتے تو زمانے پر کا گندا ترین انسان آپ نے دیکھا وہ لاہور کے لٹی اوپر ہی کرتا مار گیا ٹھیک ہے اوپر سے کالے نہیں مدد پتہ کیا کہتے ہیں وہ اللہ نے کہا ہوا ہے کہ اے محبوب اگر تو بھی ہماری طرف غلط بات منظور کر کے پیش کرتا تو ہم تیرا رگے جامن کاٹ دیتے ہے نا قرآن کی آیت ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر مرزا غلام قادیانی جو تھا وہ جھوٹا تھا تو وہ اللہ کی طرف جھوٹی باتیں اگر منسوخ کرتا تھا تو اللہ نے اس کی رگے جان کیوں نہیں کاٹا. یہ مرزائی کہتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یار اس سے بڑی رگے جان کو کیسے کاٹے اللہ کیا آسمان کو اپنا ہاتھ نکالے ہاتھ نکال کے آگے رگے جان کو پکڑ لیتا وہ رگے جان ایسے ہی پکڑتا ہے. ہمیں بتا دو پوری دنیا کے اندر پوری تاریخ کے اندر آج تک
گندی موت کسی کو آئی ہو تو یہ ایک شخص بتا، جتنی گندی موت مرزا غلام قادیانی کو. مرزا غلام قادیانی کو وہ اس کے بیٹے نے سیرت المہدی نام کی کتاب لکھی ہے، اس کے جلد اول کے صفحہ 9 10 11 12 کے اندر پورے مفصل احوال ہے کہ مرزا غلام قادیانی کیسے مرا. اور جس 26 مئی کو مرا تھا تو 25 مئی کی رات اور 26 مئی کا ایسا گزرا تھا اس کے اوپر، آپ پڑھ کے دیکھنا آپ کو پتا چل جائے جو بری حالت کی تھی مرزا غلام قادیانی. تو رہے جانے یہی ہوتی ہے، یہ کرنا جب موت دیتا ہے نا ظالموں کو، وہ پھر ایسے ذلیل ذلیل موت دیتا ہے، تو اس کو کہتے معجزہ بنا رہی ہے، یہ اس کا معجزہ ہے. ایک ہی بے شرف قسم کی قوم ہے، ان کی عقل بدل. اچھا ڈاکٹر عبدالسلام ہے، ڈاکٹر آپ کا نوبل نام یار نام یاد بتائیے نا. ایسے پڑھے لکھے لوگ، وہ ظفر اللہ خان تھا، ظفر اللہ وہ جو پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ، ہاں مرزائی تھا جس نے یہ رفوا کی زمین ان کو لاٹ کروا کے لی لیز پر لے کے دی قادیانی مرزائی. تو ایسے پڑھے لکھے لوگ، ایسے پڑھے لکھے کی مرتبہ دیکھیں تو تمہارے دماغ سلامت ہے کہ نہیں؟ چیزوں کو دیکھ کے تمہاری آنکھیں نہیں کھلتی، لیکن نہیں بس مجنون بنے ہوئے گیت گائے جا رہے کیا ہے کہ بس ایک ہی عقل کے اندر. لیکن اللہ پاک جن کو ہدایت کا نور عطا کرتا ہے نا، خدا کی قسم وہ دھڑا دھڑ مسلمان بھی ہو دھڑا دھڑ آج یہاں کے مرنے کا دور دور کا شکار ہو دور دور. بس آپ لوگوں کا یہ کام ہے کہ اپنے گرد و دعا کے اوپر توجہ رکھیں. آپ جس فیکٹری کے اندر کام کرتے ہیں، جس اسکول میں پڑھتے ہیں، کالج میں پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، جس آفس میں آپ ہیں، جس محلے میں آپ رہتے ہیں، جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے مبتدی لوگوں میں سے آپ کو نہیں پتا کوئی بدائی ہوگا. آنکھیں چار کر کے رکھیں، توجہ کر کے رکھیں اور عقیدہ مضبوط کر کے رکھیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. عقیدے میں کوئی لچک نہیں، کمپرومائز نہیں. ٹھیک ہے جی. کہ کوئی چودھری ہے زمانے کا، اس کے بعد بڑا پیسہ ہے تو اپنا کتنے ہی آپ لمبے آ گئے دیکھی جائے کوئی ایسا دیتا ہے یار فنڈنگ کر دیتا نہیں ایسے ایسا ہے لاہوتی سے بہت اچھی آتی پرواز ہوتا. یہ میں بات ختم کرتا ہوں، اپنا بیان ختم کرتا ہوں. میرا پیغام جو میں بتانا تھا پہنچ گیا. بس ایک دو چیز بیان کرتی ہیں. قادیانی مرزائی، مرزائیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ قرآن کہ جو کہ مسلمان جس کو پڑھتے تھے، جس کو یہ لوگ کہتے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، وہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا. مرزائیوں کا عقیدہ ہے وہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا. حوالہ اس کتاب کے اندر ہے، حوالے اصل کتابوں کے سکین، مرزائیوں کی اصل کتابوں کے سکین آخر میں لگا دیے گئے. ٹھیک ہے، آپ خود دیکھیں جو باتیں کرنے لگے وہ اس کے اندر نہیں. اچھا کہتے ہیں جناب کہ اصل جو قرآن تھا وہ دنیا سے اٹھ گیا. اب اللہ نے دوبارہ محمد کو دنیا کے اندر نازل کیا. استغفر اللہ. وہ ہے مرزا قادیانی اور یہ قرآن کس کے اوپر نازل کیا؟ استغفر اللہ. آج مرزائی کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا کی 200 زبانوں کے اندر قرآن کو ٹرانسلیٹ کر کے تقسیم کیا ہے. مسلمانوں تم نے بھی کبھی بھی اس طرح کے کام کیے؟ بڑی یہ باتیں کرتے کہتے قرآن کی خدمت آپ نے سب سے زیادہ کی ہے. میں نے کہا مرزائیوں کا تم نے لوگوں کو یہ بتایا کہ جس کو ہم نے 200 زبانوں 300 زبانوں 400 زبانوں کے اندر ٹرانسلیٹ کر کے تقسیم کرے، یہ وہ ہے کہ میرے قادیانی خنزیر کے اوپر نازل ہو. کبھی کس نے بتایا؟ ابھی آپ میرے قادیانی کو خنزیر کی وہ کبھی موسیٰ سے بھی غلیظ ترین انسان نہیں جس کو تم نبی قرار بیٹھے. میرے آقا کی ختم نبوت ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پاؤں کے نیچے سے جوتا کے وہ مٹی لگتی ہے، وہ مٹی کے ذرے اس کے بھی اب غلام ہیں. بے شک الحمدللہ. سچی بات ہے، اس کی بھی غلامی ہم اپنی نسبت جوڑتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے. بے شک شرم کی آتی ہے کہ اس سے کے ساتھ ہم نسبت اپنی جوڑے. ہم تو وہ فقیروں کا خدا کی قسم کبھی سوچا کہ نہیں اقبال صاحب کہ مرنے کے بعد جب سرکار نے جلوہ گانا اللہ میں مبشر شاہ تو اس ٹائم بھی پاؤں کے اوپر ہی نظر ہو رہی ہے. یہ آخر اس قابل نہیں ہے اللہ کی قسم کیا میں سرکار اللہ
شاید کبھی بھی میں اس قابل ہے ہی نہیں پھر وہ آدمی وائدے تقریب کے قائم جن کے لیے اللہ نے تمام کائنات میں وجود پہنچا اور جن کے لیے اللہ نے کیا فرمایا سب کوئی دیکھ رہے ہیں میرے محبوب کیا فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انما انا قاسم سبحان اللہ سبحان اور زمانے کا چورا مرزا غلام قادیانی خنزیر سے بدتر وہ کہتا ہے کہ یہ آیت میرے اوپر نازل ہوئی نظریوں کا قرآن یہ ہے اس کے اندر لکھا ہے مرزا قادیانی کہتا تھا میرے اوپر وحی نازل ہوئی ہے وہ مرزے کی تمام وحیوں کا مجموعہ ہے تذکیرہ کیا وہ کہتے ہیں میرے اوپر نازل ہوئی ہے میرے بارے نازل ہوئی ہے اور جتنی بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں آیات تھی مرزا قادیانی نے کہا یہ تو خاص میرے اور میرے بارے میں نازل ہوئی ہے وہ کتنی پیاری آیت ہے یار وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا اے محبوب ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا سبحان اللہ تمام یہ وہ تمام جہان ہے کہ جو آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین جی تمام تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے جن تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے انہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ سمجھے نہیں سمجھے تو مرزا خنزیر کہتا ہے کہ یہ آئے میرے اوپر اور میرے بارے نازل ہوئی ہے مرزے پہ لعنت بے شمار مرزے پہ لعنت بے شمار قادیانیوں پہ لعنت بے شمار قادیانیت پہ لعنت بے شمار اور جو مرزے کو لان کی اور خنزیر نہ مانے اس پہ بھی لعنت ہے بے شمار ابے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں مدعین والوں کو بھی ہم ایک تو مدعین والوں نے جو ہے نا ان کو سر پہ چلایا ہے بے شک یہ مدعین وال یہ غدار ہے یہ اسلام بے شک ملک و ملت کے یہ غدار ہے اللہ ان سے نہیں بچے آمین خطرناک یہ لوگ آمین جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں جاؤ کوئی پیسہ پوچھا تمہارا نہیں چاہیے تمہاری کوئی جو راہ دے بھاگ جاؤ یہاں مرزا غلام قادیانی نے بڑی زیادتی کی ہے خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبشر شاہ کا دل ہے دل کے بغیر مبشر شاہ کچھ بھی نہیں ہے کوئی ہے ہی کچھ نہیں میرا دل ہے اور مرزا خنزیر نے میرے دل کے اوپر وار کیا میرے دل کے اوپر وار کیا ابے تجھے تو کچل کے رکھ دیں گے تمہیں کیا سمجھتے ہیں 1974 کے اندر یہی باتیں ہوئی تھی اسمبلی کے اندر مولانا شاہ نوری جب لے کے گئے تھے سب کو تمام فرقے تمام مسالہ کے علماء سب کو لے کر آؤ یار یہ فتنے کا ختم کرو جی یہ وہی فتنہ ہے کہ پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے پہنچ گئے تو مدینے پہنچ گئے بھائی عاشق مدینے پہنچ گیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے سادہ کے پاس سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں زکات لے مولانا صاحب کو میں نے کہا مہر علی وہاں پنجاب کے اندر
خود مدینے کے ہیں اور مدینے والے نے مدینہ چھوڑنے کا کب دے. ہم لوگ کتنا یاد کرتے ہیں. میں پوری کوشش کی تھی کہ پوری فیملی میں مدینہ ایڈجسٹ ہو جائے لیکن نہیں منظوری پیر میں سے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں آ کے وہ پھر اس کا ٹیٹنا ہو جایا. اللہ میں نے اس کو بلا لیا وہ باشی مت اس کو کہا آجا سامنے آ. لاہور آیا ہوا لاہور یہ اسی انہیں دنوں کی بات ہے جب میرا یہ مرا نہیں تھا بعد میں 26 مئی 1908 کو لاہور مر گیا. تو انہیں دنوں کی بات لاہور آیا ہوا تھا تو بلایا میرے رشتہ نے آجا تم سامنے تو آنا تم کیا ہے کیا کہنے لگا نہیں اس کو پتہ چل گیا کہ یار یہ اب مسلمان کو یہ ہے مسلمان آ گیا مولوی آ گیا مولوی اللہ والا بولا مولوی کو گالی سمجھتے گالی بنائی ہوئی ہے ہمیں بکرا مولوی ہے الحمدللہ. تو اس کو پتا چل گیا تھا آپ کو مولوی آ گیا مولانا آ گیا وہ پیر آ گیا. اس نے کہا جاؤں گا تو اس نے کیوں بڑا کار کے رکھ دینا میرا بہتر ہے یہ پتر مل گیا بڑھیا ہے کمرہ بند کر لیا اتنے ہی نا تو نعرے مارنے شروع کر دے. اس نے یہی کیا. اس نے نا پیر صاحب کو مخاطب کر کے نا اشتہار لکھنے شروع کیا. اس نے کہا کہ میں تفسیر لکھتا ہوں عربی کی تفسیر لکھتا ہوں عربی کی تفسیر لکھو جس کی وہ سورہ فاتحہ کی تفسیر عربی کے اندر عربی جس کی تفسیر معیار دیکھو نبوت کا معیار نبوت جس کی وہ تفسیر اچھی ہوگی تو وہ بندہ سچا ہے. وہ پیر صاحب لگا تو سامنے سے تفسیر لکھنی ہے سب ایسے قلم رکھ سامنے رکھ قلم کاغذ میں بھی رکھنا قلم تم ہی رکھ قلم میں بھی رکھنا میری قلم کم دینا لکھ قلم تفسیر اللہ سبحان اللہ قلم لکھے گا وہ سچا ہوگا. سبحان اللہ اللہ موجودہ تو نبی کا ہوتا ہے کرامت ہمارے وہ نبی کے خادم اور غلام کی کرامت کیسے پیر صاحب نے ایسے چیلنج کر دیا یار وہ ایسا ہو جانا تھا وہ خدا نہیں قسم ہے آج بتائیے جو نیٹ سے یہ گل بولتی ہے اچھا آج سی ہوئی ہے آج میرے سے سلوک کر لیا مبشر چاہتا ہوں اللہ اکبر ماشاءاللہ جرأت و بہادری سید مبشر حسین قادری جرأت و بہادری سید مبشر حسین قادری سید مبشر حسین قادری شیر کی للکار ہے شیر کی للکار ہے بلی اللہ کوئی نہیں اپنی نوکر ہے بلیوں کے لیکن بھروسہ ہے ہمیں کہ اللہ کے حکم سے کبھی مرزا مسعود آ گیا نا سامنے خطرہ ایسا کبھی ماحول ہو گیا خدا کی قسم ہمارا قلم دکھے انشاءاللہ غلام ہے کیا ہے سبحان اللہ غلاموں کی نہیں سنی انہوں نے جب تک ساڑھے سے مرے بھی نہیں ساڑھے سے زندہ رہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ساڑھے سے بندے نے اللہ دے حکم آقا نے غلام کی نہیں مننی چاہتے اللہ اکبر ہمارے تو سروں کے اوپر ہے بے شک کچھ بھی نہیں ہے زندگیاں وقت میں سکارا بے شک لبیک آپ کے عقیدت میں اس کے وقت ہے انشاءاللہ تو بس یہ پیغام تھا کوئی بڑی باتیں نہیں کوئی میں نے تقریر نہیں کی ایک درس دیا ایک چیز سمجھانے کی کوشش کی آپ کو اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اور روایتی تقریریں اچھے دار جو مزاج تھوڑا سا ختم کرے یار
یہ ہمارے لچھڑ دار تقریروں نے نا کام خراب کیے ہوئے ہیں. ہمارے کو صرف سر کے اوپر نظر ہوتی ہے کہ کہاں پہ اس کی آواز اوپر جا رہی ہے, کہاں پہ نیچے آ رہی ہے, کہاں پہ اس کا جوش ہے, وہاں پہ جا کے اللہ کہہ رہا ہے اللہ نعرہ تکبیر. اس کو تھوڑا سا کم کریں, ایک پیغام کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں. یہ پیغام کون سا دے رہے ہیں, کوئی بات کون سی حضرت کا ہے, بس اس پیغام کو سمجھا کریں. آواز کو ساتھ بڑھاؤ, یہ کوئی اتنا ہوتا ہے سمجھے کہ سنجیدگی کی طرف بڑھے, آگے بڑھے اور اس کا کام کیجیے. اپنے دونوں نظر رکھیے, خوب کام کیجیے. میں پیغام دے رہا ہوں آپ ہمارا آپ کو کتنا رسالہ بھائی رسالہ دکھاؤ. مہد ہماری رسالہ نکلتا ہے ہمارا مجلہ الخاتم. یہ پیغام یہ مہنما مجلہ, اس کے اندر دنیا بھر کے مفتی علیہ کا اور بہت بڑے بڑے شیوخ الحمدللہ کافی. یہ قاری صاحب کو دے دیں تو قاری صاحب سے بعد میں یہ میں ویسے ہی لے کے دو چار یہ کسی بعد ہو بھائی نے پڑھنا ہو تو لے لیجیے گا. تو اس کو آپ نے لگوانا ہے, اس میں وہ فنوشن شاید لکھا ہوا ہے, لکھا ہوا ٹھیک ہے. تو ہمارے ناظم نشر و اشاعت احمد رضا تھا, ان سے رابطہ کر کے اس مجلے کو آپ نے لگوانا ہے ٹھیک ہے. نہیں تو یہ مقرر کا کوئی آپ بتا دیجیے گا, مہنما آپ کے گھر میں پہنچ جائے کرے گا, پتہ چلتا ہے اوپر کو آ جائے گا, سب کو کوئی ٹینشن نہیں. تو اس کو آپ پڑھا کریں, پڑھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا. یہ ہر مہینے کی آپ کو معلومات پوری بڑھنے کی قادیانی کے حوالے سے اور بڑے بڑے جاندار قسم کے مضامین پڑھنے کو ملیں گے. اچھا کتاب ہماری قادیانی کرنا یہ اسی موضوع پہ لکھی گئی کہ قادیانی یہ بتاتے ہیں کہ ہم کلمہ وہی پڑھتے ہیں جو کلمہ وہ پڑھتے ہیں. تو اسی کی نقاب کشائی کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے, اتنی موٹی آپ کو نظر آ رہی ہے, پڑھیں آپ. اس کی پی ڈی ایف موجود ہے جو نیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں, نیٹ کے ذریعے لے لیں, مکرم صاحب سے لے لیجیے گا, سمجھے کہ جو نیٹ کے اوپر واٹس ایپ وغیرہ کے اوپر موجود ہے. کیونکہ سوشل میڈیا کی دنیا میں پڑھا وہ بھی تو کام کرنا ہے نا, کیونکہ وہ آپ کا جو دشمن ہے نا سوشل میڈیا کے ذریعے. اب دوسرے دروازے کو آپ نے کر دیے بند ان کے لیے, ان کو نان مسلم ڈکلیئر کر دیے. اب انہوں نے سوشل میڈیا میں اختیار کیا نہیں کیا, وہ آپ شیعری اسلامی استعمال نہیں کر سکتے. لیکن انہوں نے چور دروازہ نا یہ, انہوں نے کہا یہ بچوں کی جیبوں کے اندر ہوتا ہے. اب وہ بچے لوگ چھپ کے سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں. اب وہ قادری مدعین کو فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, واٹس ایپ کے اوپر دیے ان کو یہ سارا یہ کہانی. تو بہرحال آپ ساتھ ساتھ رہیں, مل کے رہیں, ختم القرآن کا کام کرتے رہیے, کتابیں ہماری پڑھیے, سائل ہمارے پڑھیے. سوشل میڈیا اگر آپ یوز کرتے ہیں تو سوشل میڈیا پہ ہمارے ساتھ رہیں. ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے ختم القرآن, اس کو آپ وزٹ کیا کریں. اس کے اندر مدعیوں کے ساتھ مناظرے, دہریوں کے ساتھ مناظرے, کرسچن کے ساتھ مناظرے, دیگر مظاہرہ جو بھی اسلام کے خلاف بولتے ہیں, بکواس کرتے ہیں, ان کے ساتھ ڈیبیٹ ہوتی ہیں, مکالمات, اور ان کو الحمدللہ دلائل کے ذریعے, عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے ان کو اسلام کی حقانیت بتائی جاتی ہے. آپ دیکھیے آپ کو مزہ آئے گا جب اسلام کا وہ علائے کلمۃ الحق ہوتا ہے نا, تو وہ پھر دیکھے خوش ہوتا ہے, دیکھنے والے خوش ہوتے ہیں, مزہ آتا ہے. ان تمام ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ رہیے. اللہ پاک آپ کا ہمارا حاملہ کرو. اللہ پاک ہمارے امام صاحب کی خیر فرمائے, مسجد کی انتظامیہ کمیٹی جو بھی اجتماع میں ہیں سب کے اللہ پاک خیر فرمائے. اللہ پاک ہمیں خالص مسلمان کرے. اور بس آخری دعوت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کا پہلے دار اللہ بنائے. اچھا رکا گاڑی باہر مانا کیسے بیٹھا رہتا ہے, کچھ بھی نہ ہو بس منہ بھاگے سے دیکھتا رہے. جب کوئی ادھر کوئی آئے گا کوئی کان سے کھڑے ہو جائے چوکی داری, وہ چوکی داری ہم نے کرنی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. پیدا یہ پیدا تو ہو چکے نا, پیدا تو انہوں نے اگر مریم کے بدن سے ہونا تھا ہو گئے,
زندہ عثمان علی اب بھی زندہ بیٹھے ہیں بے شک اور معراج کی رات کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ان میں قیامت میں جب اترے گے زندہ نہیں اترے گے پیدا تو نہیں ہوں گے جی پیدا تو انہوں نے مریم کے بدن سے ہونا ہو کے یہی مغالطہ دیتے ہیں ہاں یہی مغالطہ دیتے ہیں اب وہ بتا قادری نے کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام بہت ہو گئے وہ کہہ رہا ہے وہ سلیب سے بچ کے نا یروشلم سے بچ کے آئے تھے آ کے کشمیر انہوں نے ڈیرا لگا دیا یہ کشمیر والے قریب کشمیر میں تو ملا خانی آ رہا ہے کہتا وہاں ان کی قبر ہے وہاں قبر ہے وہاں ان کی قبر ہے اچھا تو مرزا قادری نے تو ویسے 4 جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر دلوائی ایک یروشلم کے اندر ایک ملا خانیہ کشمیر کے اندر ایک دلیل کے اندر ایک بلدہ شام کے اندر 4 قبریں ایک شخص کی 4 قبریں اچھا جس شخص نے آگے بتایا تھا نا جتنے قادری کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر ملا خانیہ کے اندر ہے تو وہ بندہ واقعی میں محتاط ہو گیا غالباً صحیح ہو گیا مرزا قادری کا پہلے مرید تھا بعد میں کیا ہو گیا تھا وہ تو بتا دو تو مرزا قادری نے اتنا نہیں کیا کہ جس کا میں وکیل بن رہا ہوں مسیح مسیح ہے جس کا مسیح مہو میں بن کے آیا ہوں ان کی قبر تو قبر کا جا کے خود دیکھ لو مرزا پوری زندگی وہاں سے آیا اتنا کذاب آدمی تھا کہتا تھا میرے خدا نے وہی نازل کی یمن کی سرکار کہتا میرے خدا نے وہی نازل کی ہے ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ یعنی میں مکے میں مروں گا یا مدینے میں مروں گا یہ وہی نازل ہوئی تھی کس کے اوپر مرزا کے اوپر مرزا لو مکہ میں یہ کیا اللہ پاک میرے سرکار نے فرمایا نا دجال پوری دنیا کا گشت نکالے گا یہ ہر میں داخل ہوگا سبحان اللہ اچھا یہاں تقریر تو میری ختم ہوگی اقبال صاحب نے چھوٹی سی بات ہے ہم پیسوی قرآن کس کو کہتے ہیں اقبال صاحب پیسوی قرآن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محمد انگلش کے اندر کہتے ہیں محمد پیسوی قرآن ایسے کہتے ہیں جی جی میرے کہا یعنی کوئی لوگ محمد کہتے ہیں ہاں کتاب لکھی ہے اس میں سب دلائل موجود ہیں اور یہ جو دلیل دکھانے لگا اس کے اندر بھی ہے اور یہ کتاب ہے کیونکہ میرے ہاتھ میں ہے یہ دیکھیں مرزا قادری کا نام ہے نیچے لکھا ہے پیس یہ بہت ہے مرزا غلام قادری یہ دیکھ مرزا غلام قادری نیچے لکھا ہوا ہے یہ پیس یہ بہت ہے یہ شاید آپ کو نظر آ رہا ہو کیمرے کے عالم بندی کس منہ سے کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم کلمہ ہم وہی پڑھتے ہیں جو مسلمان کیسے یار جھوٹ بولتے ہیں سچ بولو نا سچ بولو بیٹا تمہیں دیکھو جھوٹیاں کیسے سرے گزار کر تم نے تو اسلام کا ٹائٹل استعمال کیا اسلام کا ٹائٹل ہر دن نہیں مسلمانوں کا فرقہ ہے جیسے وہ واقعی ہوتی چیزیں ہوتی ہیں نا ویسے ہی فرقہ ہر نہیں یہ بات ہے کاغذ میں دیکھو فرقہ شرکہ نہیں ہے فرقہ یہ کلٹ ہے ایک لوگ ہے ایک الگ سے مذہب ہے بات مذہب ہے یہ کوئی فرقہ شرکہ نہیں ہے یہ فرقوں کا جاننا دیکھیے آپ فرقہ شرکہ نہیں ہے اسلام کا ٹائٹل استعمال کر کے اچھا ایک ہوتا ہے مرتد جو اسلام کو چھوڑ کے کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے ایک ہوتا ہے زندیق اور زندیقیت اوپر کی سب سے نچلی قسم اور زندیق کس کو زندیق اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ اسلام کا لبادہ ہو کہ اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش اسلام کا لبادہ ہو اسلام کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو زندیق کہتے ہیں اور زندگی کی اوپر کی سب سے نچلی قسم تو بس یہی باتیں تھیں 4 باتیں تھیں تو مزید تفصیلات انشاءاللہ آپ نے سلام کہنا پڑے بڑی آپ ملتی رہی بڑی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ اور وقت کو کم ہے اتنا بات حاضر نہیں ہونی چاہیے تو بڑی امید ہے کہ 2-4 باتیں جو سمجھ آئی ہوگی اتنی 100 لفظ اگر ہم نے بولا ہے 2-3 بھی سمجھ آئی ہو ہمارے یہاں پہ آنے کی قیمت پوری ہو جائے. بہت شکریہ. السلام.